خطبہ نمبر 99۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں دنیا سے کنارہ کشی کی دعوت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی حمد ہے اس پر جو ہو چکا اور اس کی امداد کا تقاضا ہے ان حالات پر جو سامنے آنے والے ہیں۔ ہم اس سے دین کی سلامتی کا تقاضا اسی طرح کرتے ہیں جس طرح بدن کی صحت و عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ بندگان خدا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑ دو جو تمہیں بہرحال چھوڑنے والی ہے، چاہے تم اس کی جدائی کو پسند نہ کرو۔ وہ تمہارے جسم کو بہرحال بوسیدہ کر دے گی، تم لاکھ اس کی تازگی کی خواہش کرو۔ تمہاری اور اس کی مثال ان مسافروں جیسی ہے جو کسی راستے پر چلے اور گویا منزل تک پہنچ گئے، کسی نشان راہ کا ارادہ کیا اور گویا کہ اسے حاصل کر لیا، اور کتنا تھوڑا وقفہ ہوتا ہے اس گھوڑا دوڑانے والے کے لیے جو دوڑاتے ہی مقصد تک پہنچ جائے۔ اس شخص کی بقا ہی کیا ہے جس کا ایک دن مقرر ہو جس سے آگے نہ بڑھ سکے، اور پھر موت تیز رفتاری سے اسے ہکا کر لے جا رہی ہو، یہاں تک کہ بادل ناخواستہ دنیا کو چھوڑ دے۔ خبردار، دنیا کی عزت اور اس کی سربلندی میں مقابلہ نہ کرنا، اور اس کی زینت و نعمت کو پسند نہ کرنا، اور اس کی دشواری اور پریشانی سے رنجیدہ نہ ہونا کہ اس کی عزت و سربلندی ختم ہو جانے والی ہے اور اس کی زینت و نعمت کو زوال آ جانے والا ہے، اور اس کی تنگی اور سختی بہرحال ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں ہر مدت کی ایک انتہا ہے اور ہر زندہ کے لیے فنا ہے۔ کیا تمہارے لیے گزشتہ لوگوں کے آثار میں سامان تنبیہ نہیں ہے؟ اور کیا آباء و اجداد کی داستانوں میں بصیرت و عبرت نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جانے والے پلٹ کر نہیں آتے ہیں اور بعد میں آنے والے رہ نہیں جاتے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اہل دنیا مختلف حالات میں صبح و شام کرتے ہیں؟ کوئی مردہ ہے جس پر گریہ ہو رہا ہے، اور کوئی زندہ ہے تو اسے پرسا دیا جا رہا ہے۔ ایک بستر پر پڑا ہوا ہے تو ایک اس کی عیادت کر رہا ہے، اور ایک اپنی جان سے جا رہا ہے۔ کوئی دنیا تلاش کر رہا ہے تو موت اسے تلاش کر رہی ہے، اور کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے تو زمانہ اس سے غافل نہیں ہے، اور اس طرح جانے والوں کے نقش قدم پر رہ جانے والے چلے جا رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ابھی موقع ہے، اسے یاد کرو جو لذتوں کو فنا کر دینے والی، خواہشات کو مقدر کر دینے والی اور امیدوں کو قطع کر دینے والی ہے۔ ایسے اوقات میں جب برے اعمال کا ارتکاب کر رہے ہو اور اللہ سے مدد مانگو، اس کے واجب حق کو ادا کر دو اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔